بھیا کی تربت میں گئی تھی تو سجاد غریب سے پھوٹ کر ہوئے سجاد یہ عباس کی تربت ہے میرے بھائی کا قد بڑا تھا تربت چھوٹا غازی میرے بھائی کا قد بڑا تھا تربت چھوٹی ہے اے شیر سنا ہے تمہاری لاش کو ٹکڑے کر دیے گئے تھے رونے والوں آپ کی آوازیں بلند ہیں خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے مجھے جو وقت دیا گیا تھا ممکن ہے 2-4 منٹ آگے ہو جائے اس لیے کہ یہ بہت دیر سے غازی کا علم لیے پہ آگے نہیں بڑھ رہے تھے شاید ان کے قدم نہیں آگے بڑھ رہے آج تم 1400 سال کے بعد تابوت علم لے کے آگے نہیں بڑھ پا رہے کل حسین بازو علم لے کے خیمے پہ آ رہے تھے سوچو کیا کیفیت رہی ہوگی بہنیں پوچھیں کہ میرا شیر کہاں ہے عباس تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی رونے والا جوانوں آگے آؤ میں دعا کرتا ہوں خدا کرے تمہارے بوڑھے باپ کا سایہ سلامت رہے جس غریب کا آپ کے سامنے جنازہ آ رہا اس کی عمر 18 سال 18 برس ہر ماں کے ارمان ہوتے ہیں بیٹے کے سر پہ سہرا بندھے لیلا کا بھی ارمان تھا میرے بیٹے کے سر پہ سہرا بندھے ایک بہن مدینے میں سامان سفر لیے بیٹھی انتظار کر رہی ہے کہ میرا بھیا آئے گا اور میں اکبر سے ملاقات کروں گا اکبر کے سر پہ صحرا دیکھوں گی رونے والوں کوئی بیان نہیں کر سکتا اکبر آقا کے مسائل امام مظلوم جو سفر میں تھے نا سفر میں تو کربلا کے قریب تھے امام مظلوم نے ایک جگہ قافلے کو روکا امام سہارا لے کے بیٹھ گئے آنکھیں بند تھیں ایک مرتبہ اکبر نے دیکھا کہ آقا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے آواز دی بابا کہاں میرے لال میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ بابا وہ کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ خون کا دریا ہے اس خون کے دریا میں ہوں اے میرے لال پھر میں نے دیکھا کہ میرا داہنا بازو قلم ہو گیا بابا کہ پھر میں نے دیکھا کہ میرا بایاں بازو قلم ہو گیا کہ بابا خواب کی تعبیر کیا اکبر پوچھ رہے ہیں بابا خواب کی تعبیر کیا ہے کہ میرے لال خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میرے سارے مارے جائیں گے کہ بابا داہنا بازو کہ میرے لال میرا داہنا بازو میرا عباس ہے وہ مارا جائے گا اکبر بابا سے پوچھ رہے آواز دی بابا آپ کا بایاں بازو بیٹے سنے جوان سنے آواز دی بابا آپ کا بایاں بازو کہ میرے لال میرا داہنا بازو میرا عباس مارا جائے گا کہ بابا آپ کا بایاں بازو کہ میرے لال میرا داہنا بازو عباس مارا جائے گا اکبر نے آہستہ سے کہا بابا میں سمجھ گیا آپ کا بایاں بازو میں آپ کا اکبر ہوں حسین نے کہا اکبر آہستہ سے خیمے والی مسئلہ ہاں یہی اس کے گری ہے رونے والوں خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دل سوائے غم نازل یہ تو یہاں کی کیفیت ہے اکبر جب پہنچے میدان میں کربلا میں زمین اکبر کے نام سے خریدی گئی صبح شہادت انقریب ہے کہ صبح شہادت بازار شہادت گرم ہو میری طرف دیکھیے گا اے عزیزوں اسی اسنا میں صبح کا وقت تھا بیویوں نے بلایا آقا گلدست سے اذان پہ اگر اکبر جائے اور اذان کہہ دے آقا پیاسے بیٹے کو بلایا کہ میرے لال جاؤ گلدست سے اذان پہ جاؤ علی اکبر گلدست سے اذان پہ جا ہی رہے تھے کہ آواز ہی بابا کیا یہ ممکن ہے کہ میری آواز میری بہن شورا تک پہنچ جائے علی جن کے پردیسی بھائی آج نہ آ سکے وہ بہنیں سن رہے ہیں بابا کیا یہ ممکن ہے کہ میری آواز میری بہن تک پہنچ جائے بابا بھی امام وقت ہو جو تھے خدا بیٹے نے پہلی بار کچھ کہا ہے ہاں میرے لال علی اکبر گلدست اذان پہ گئے گلدست اذان پہ اذان دینے ہی والے تھے کہ ادھر صغرا نماز صبح کے لیے اٹھی تھی وہ کون بہن ہے جو اپنے بھائی کی آواز نہ پہچان سکے اس نے جیسے ہی گلدست اذان پہ اکبر گئے اکبر نے اذان دینی شروع کی صغرا دوڑی ہوئی آئی پہلے تو سجدہ شکر میں سر رکھا نانی کے پاس آئی نانی میں کہتی تھی نا کہ میرا اکبر مجھے لینے کے لیے آیا ہوگا جلدی جلدی اس نے سامان سفر تیار کیا اور سامان سفر تیار کرنے کے بعد عزیزوں اب اس نے ارمان سجانے شروع کیے اکبر کو کلیجے سے لگاؤں گی بابا کے قریب جاؤں گی اصغر کا جھولا چلاؤں گی ادھر اکبر گلدست اذان پہ جا کے کہتا اللہ اکبر
زمانہ ہے گایا کبھی تیری اذان سن اللہ اکبر أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي الحجة الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله مارا گیا صبح عاشور کا مؤذن بہن سامان سفر لیے بیٹھے انتظار کرتی رہ گئی تابوت دیکھ رہے ہو نا سوگوارا اکبر کے سینے پہ برچھی کی رنی ٹوٹ گئی اکبر کہتا بابا کہ یہ ممکن ہے کہ میں اپنی بہن کو دیکھ سکوں اب جو دیکھا تو بے چین ہو کر یہ کہتا بابا مدینے میں سورہ کہیں نظر نہیں آتی ہے کہ میرے لال تو بابا پورا گھر تلاش کر ڈالا بابا روضہ رسول بھی دیکھ لیا کہیں نظر نہیں آتی
کہ کیسے بھائی ہو، بہن کو نہیں پہچان پا رہے ہو؟ کہ بابا کہاں؟ کہ وہ دہلیز پہ دیکھو۔ کہ بابا وہ تو کوئی گٹری رکھی ہوئی ہے۔ کہ نہیں میرے لال غور سے دیکھو، کہ بابا وہ کوئی ضعیفہ ہے۔ کہ نہیں میرے لال وہ تیری بہن سنا ہے، انتظار میں ضعیف کرتی ہے۔ ہائے حسین، انتظار سکرہ کا انتظار نہیں گیا، بھائی مارا گیا، بھائی نہیں پورا گھر مارا گیا، سکرہ کا صرف اکبر نہیں مارا گیا۔ دیکھو گے تو مر جانے کا جی چاہے گا۔ کیا 6 مہینے کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ کیا 6 مہینے کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ یہ دیکھیں میرے اعظم گڑھ وطن میں کی سفر پہ جلوس ہوتا ہے، جلوس اربعین قبلہ جانتے ہیں، جلوس اربعین نیچے روم اعظم گڑھ میں ہوتا ہے، شادوید موضع ہے۔ وہاں پہ ایک گزشتہ سال کی بات ہے کہ وہاں پہ میں نقابت کر رہا تھا، آخر میں 18 بنی ہاشم کو شام کو زیارت کرائی جاتی ہے، تو نقابت کر رہا تھا، ایسی اسٹیج پہ کھڑا تھا، مومن آپ کی طرح کھڑے تھے، زیارت کرا رہا تھا۔ اسی مجمع میں تبرکات جب برآمد ہو رہے تھے تو ایک بہت چھوٹا سا بچہ تھا جو ہر تابوت کو جب تابوت باہر آتا تھا تو یوں ہاتھ بڑھاتا تھا اور سلام کرتا تھا، ہر تابوت کو ہاتھ بڑھاتا تھا اور سلام کرتا تھا۔ اس کے آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے تھے، تو وہ چپ چاپ کھڑا زیارت کر رہا، میری نظر بار بار اسی پہ جا کے رک جا رہی تھی۔ لیکن بچوں کی کیفیت ہوتی، بچوں کو جب چوٹ لگتی تو کچھ بولتی نہیں، بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، گھٹ گھٹ کے روتے ہیں۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اس بچے کو میں دیکھ رہا تھا کہ بار بار وہ ہاتھ بڑھا رہا ہے، سلام کر رہا ہے، مگر ایک کیفیت اس بچے کی ایسی آئی کہ وہ بالکل چونک گیا اور دیکھ کر کے وہ ایسے جیسے گھٹ گیا اور زمین میں بیٹھ کے رونے لگا۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ اس کو ایسی چوٹ کیا لگی۔ اب جو نظر پڑی تو دیکھا اسے جھولا نظر آ گیا تھا۔ جب بچے کی یہ کیفیت ہے تو سوچو اس ماں کی کیفیت کیا رہی ہوگی، اس غریب باپ کی کیفیت کیا رہی ہوگی۔ لو آ گیا بشیر کی اصغر کا جھولا، اے اصغر تمہاری شہادت کو دنیا رو رہی، میرے لال اصغر تمہیں تربت سے باہر نکال لیا ہے۔ باپ نے اپنی زندگی میں تربت بنائی تھی اصغر کی، وہ ذوالفقار بھی ہے جس سے بھی اصغر کی تربت تیار کی گئی تھی۔ لوری سنا دو مجھے کو سنا دو، ماں مجھے نیند آتی ہے، نیند آتی ہے، رات ہے پہلی قبر کے اندر، کیسے رہوں گا تنہا، تیرا چل پاس نہیں ہے، کس سے بھلا کے لوں گا، تو ہے کہاں پر یہ تو بتا دے، کیوں ہے اندھیرا ماں، مجھے نیند آتی ہے، نیند آتی ہے، بھیا بھیا امیر اکبر سے زیادہ
یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا، غریب بابا نے تربت میں سلایا تھا، لینوں نے تربت سے باہر نکال دیا۔ سوگواروں سر و سینہ پیٹیے، یہ شہید کا تابوت آنے والا ہے۔ میں کچھ بھی نہ کہوں، صرف اتنا سا کہہ دوں کہ لاؤ جنازہ لاؤ، لاؤ وہ تابوت لاؤ، تو آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ یہ عزیزوں، دو کیفیت ہے۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ ایک باپ کے سامنے بچہ 6 مہینے کا ہو اور دودھ نہ اگلے، خون اگلے، تو اس باپ کو زندہ رہنا چاہیے یا مر جانا چاہیے؟ حسین کا پیاسا اصغر دودھ نہیں خون اگل رہا تھا۔ نہیں، ایک فکر اور سن لیجیے، تابوت آنے والا ہے۔ میری آواز میری بیٹیوں تک جا رہی ہوگی، بہنوں تک جا رہی ہوگی، پردہ دار بہنوں تک جا رہی ہوگی۔ جوان تم دیکھ رہے ہو نا، میرے بزرگوں، خدا کرے تمہارا سایہ ہم سب کے سروں پہ سلامت رہے۔ میرے خالق، یہ عزا ہماری زندگی کی آخری عزا نہ ہو۔ پروردگار، دل چاہتا تھا جی بھر کر کے حسین غریب پہ رو لیں، مگر معبود وہ حق نہیں ادا کر سکے۔ مادر حسین صدقے میں آل محمد علیہ السلام کے سب کو صحت و سلامتی، سب کا گھر آباد رہے۔ جس کا جنازہ 71 میں کر چکا ہے وہ حسین کا گھر ہے۔ جنازہ اٹھانے والا اکیلا غریب زارا۔ اکثر و بیشتر آپ کبھی گھر میں محسوس کیجئے گا، آپ کی بہنیں بیٹیاں کبھی اپنی رازداری کی باتیں یا اپنا شکوہ کسی سے نہیں کرتی، وہ صرف شکوہ ماں سے کرتی ہیں۔ جو کچھ کہنا ہوتا ہے ماں سے کہتے ہیں۔ خدا نہ کرے زندگی میں کسی بیٹی کی ماں مر جائے۔ بیٹیاں بہت کم سنی میں اگر ماں مر جاتی ہے تو بہت بے چین ہوتی ہیں۔ کبھی بھی ایسے بچوں کو پریشان نہ کیجیے گا، گلے سے لگا۔ دیکھیں، یتیم کی ایک حسرت ہوتی ہے، ہر یتیم کی ایک خواہش ہوتی ہے، ہر یتیم بچے کی خواہش ہوتی ہے۔ جب بھی آپ سے کوئی بتائے کہ یہ بچہ یتیم ہے، کچھ مت کیجیے، سب سے پہلے اسے گلے سے لگا لیجیے، اس لیے کہ باپ مارا گیا ہے۔ بچے چاہتے ہیں کہ کلیجے سے کوئی لگائے، اسے پیار کرے۔ بیٹیاں اپنی بات کہتی ہیں، آپ کو پتہ ہے زینب بی بی آواز دے رہی تھی، اماں کتنے غریب ہیں تیرے بچے، اماں کتنے غریب ہیں تیرے بچے۔ بیٹی کے سر پہ ردا نہیں ہے، بیٹا تیرا بے کفن پڑا ہے۔ اماں کیا کروں، رونے والوں آپ کے درمیان غریب زہرا کا تابوت آنے والا ہے۔ جتنے جنازے اب تک گئے، ابھی تابوت زیارت کے لیے رکھے رہیں گے، آہستہ سے جائیے گا، جا کے ہر جنازے کے پاس پوچھیے گا، یہ بتاؤ تمہاری غربت کو سلام، جب گئے تھے مقتل میں تو سوار کس نے کیا تھا؟ سب کہیں گے حسین آقا نے۔ یہ بتاؤ سوار کس نے کیا تھا؟ وہ کہیں گے حسین آقا نے۔ جب تم نے جام شہادت نوش کی کون آیا؟ کہیں گے حسین آقا۔ یہ ایسا غریب ہے کہ نہ کوئی سوار کرنے والا تھا، نہ کوئی نیت پہ چڑھنے والا تھا۔ سوار کرنے والی بھی بہن تھی، لاشوں سے پہنچنے والی بھی بہن تھی۔ آواز دیتی تھی خالق میرا بھیا غریب ہے، میرے معبود